ہاں بات ٹھیک ہے، میں نے سارے نبیوں سے جھگڑا کیا، ان کے ساتھ ویر کمایا، آڈا لگایا، بات حق ہے۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی پھر اب تمہیں کیا ہوا، کیوں موت پڑ گئی، اب بھی نبی آیا ہے، اب بھی مقابلہ کرو۔ کہنے لگا وہ خالی نبی تھے، ایک نبی ایک طرف امتیوں کو سمجھاتا، میں دوسری طرف گمراہ کر دیتا، اگر وہ نبی ادھر آتا میں دوسروں کو گمراہ کر دیتا۔ کہنے لگے تو پھر کیا اب بھی ایسا کرو، کہا کہ یہ وہ عام نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ نبی آیا ہے، وہ صرف نبی ہوتے تھے ایک طرف جاتے میں دوسری طرف گمراہ کرتا، یہ وہ نبی آیا ہے پتھروں کی طرف بھی اشارہ کرے گا، وہ بھی کلمہ پڑھیں گے، درختوں کی طرف دیکھے گا وہ بھی گواہی دیں گے، پتھر بھی گواہی دیں گے۔ کہنے لگا ابو جال جو میری پارٹی کا سینئر ہوگا، جو منیٹر ہوگا، جو میری پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا، ارجنٹ ہوگا، وہ اس مٹھی میں کنکر لے کے آئے گا، چھپا کے پیچھے کھڑا ہو کے وہ کہے گا اے اللہ کے نبی اگر تو سچا نبی ہے بتا میری مٹھی میں ہے کیا۔ کہا یہ وہ نبی آیا ہے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر بند کر کے لائے گا، پیچھے چھپا کے کھڑا ہو کے پوچھے گا اگر سچا نبی ہے بتا میری مٹھی میں ہے کیا۔ یہ وہ نبی ہے، یہ حکم کرے گا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، یا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے میں کون ہوں۔ کہا ابو جہل کی مٹھی میں پتھر بھی کلمہ پڑھیں گے، اس نبی کی گواہی دیں گے۔ میں روتا اس لیے ہوں، میں کہاں کہاں جاؤں گا، کوئی میلاد منائے گا، کوئی 11ویں کرے گا، کوئی معراج منائے گا، بولو میں کہاں کہاں جاؤں گا۔ اب چیلوں نے کہا استاد جی پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ میں کوئی حکایت نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے جو سنا رہا ہوں۔ صرف شیطان رویا تھا، بڑا رویا تھا۔ پھر آپس میں میٹنگ کی، میٹنگ یہ ہوئی، کہنے لگا دنیا کے ذہنوں میں یہ بات ڈالو یہ نبی کر ہی کچھ نہیں سکتا، نبی اور ہم ایک جیسے ہیں، اس کے بھی بچے ہمارے بھی بچے، یہ بھی کھاتا ہم بھی کھاتے، یہ بھی پیتا ہم بھی پیتے، یہ بھی شادی کرتا ہم بھی، اس میں اور ہم میں فرق نہیں۔ دل سے محبت مصطفیٰ کو نکالو۔ اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، آپ کو اللہ کرے آپ مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں سے آپ کا ویزا لگ جائے لندن کا، امریکہ کا، آپ وہاں چلے جائیں، کس لیے جائیں؟ دین کی تبلیغ کے لیے، اور وہاں کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، غیر مسلم ہوں، اور آپ ان سے جا کے تبلیغ کریں کہ بھئی آ جاؤ، یہودیت کو چھوڑ دو، عیسائیت کو چھوڑ دو، نصرانیت کو چھوڑ کے آ جاؤ ہمارے آقا کا کلمہ پڑھ لو، یہ بے حیائی چھوڑو، برائی کو چھوڑو، شراب چھوڑو، ان کلبوں کو چھوڑو، کلبوں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آ جاؤ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ابھی کر رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ آپ جائیں، وہ کہیں گے تم کون ہو، ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، وہ کہیں گے تم کس
किस का कलमा पढ़ते हो? हम कहें कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। वो बोले बताओ तुम्हारे नबी की शान क्या है? हम कहें जैसे हम हैं वैसा हमारा नबी है, हम भी खाते पीते हैं वो भी खाता पीता, हम भी शादी करते वो भी करता, जैसे हम वैसा नबी, बताओ वो कलमा पढ़ेगा? मेरी बात समझ में आ गई? वो कभी कलमा नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा तुम्हारे जैसा नबी, फिर हमें कलमे की ज़रूरत नहीं। हमारे ईसा, वो आगे से बोले हमारे ईसा तो वो है जो मट्टी से परिंदा बनाए, फूंक मारे उड़ जाए। हमारे ईसा नबी वो है जो मुर्दे को ठोकर मारे, कहे तुम भी इज़्निल्लाह, मरा हुआ हजारों साल सैकड़ों साल पहले मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ ठोकर ईसा से जिंदा हो जाए, वो कहेगा कि फिर मैं ईसाई बेहतर हूँ, तू अपना कलमा अपने पास रख, क्योंकि तेरा नबी तो कर ही कुछ नहीं सकता। समझ आ रही बात? कि मेरा नबी मुर्दे भी जिंदा करे, मेरा नबी परिंदे बना के फूंक मारे उड़ जाए, मेरा नबी ईसा अलैहिस्सलाम कौड़ के मरीजों को हाथ लगाए वो ठीक हो जाए, और हम कहें हमारा नबी तो बेइख्तियार है, वो कर ही कुछ नहीं सकता, उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो कलमा। मेरी गुजारिश समझ आ गई? पक्की बात है? हाँ, अगर हम ये कहें मेरा नबी तो नबियों का सरदार है, मेरा नबी नबियों का इमाम है, मेरा नबी इमामुल अंबिया है, मेरा नबी नबियों का सरताज है, मेरा नबी शबे असरा का दूल्हा है, मेरा नबी वद्दुहा के मुखड़े वाला है, मेरा नबी वल्लैल की जुल्फों वाला है, मेरा नबी तोहा की जबीन वाला है, यासीन के सहरों वाला है, मेरा नबी वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान वाला है, मेरा नबी वो है हबीब यमनी की दरखास्त पर चांद को इशारा करे तो दो टुकड़े हो जाए, मेरा नबी वो है अली की नमाज के लिए सूरज डूबा हुआ इशारा करे तो वापस आ जाए, मेरा नबी वो है जो रात को दिन बनाए दिन को रात बनाए, मेरा नबी है कुंडी हिलती रहे पानी चलता रहे बिस्तर गर्म रहे, मेरा नबी वो है जो जमीन से जाए मेराज करके वापस आए, मेरा नबी वो नबी। नबियों में कि नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे। अगर हम ये कहेंगे और यहूदियों और नसरानियों मेरा नबी वो नबी है कि नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी भी रूह वजद में आती है, आप भी कहते हैं मुख चन्न बदर शासानी है, मथे चमक दिलाट नुरानी है, का
काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर यकीन मद भरियां, इस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमला का। अब बात आ गई, मैं अर्ज कर ही देता हूँ। मेराज की रात, सुबहान अल्लाह से बात याद आई। आपका बेटा, आपका भाई, माँ का बेटा, बाप का बेटा, दोस्त का दोस्त जब दूल्हा बनता है, सजता है, संवरता है, तो प्यार वाला कहता है देख वाह सुबहान अल्लाह। ऐसा ही है। माँ बेटे को नहलाती है, दूल्हा बनाती है, खुद सामने बिठा के कहती है सुबहान अल्लाह। दोस्त को देखता है, चमक रहा है, खुशबुएं, तेल, मेहंदी, पता नहीं क्या क्या कहता है सुबहान अल्लाह। बीवी शोहर को देखे, मेरा शोहर सजा हुआ, कहती सुबहान अल्लाह। ये मिसाल दुनिया के दिए, बात कुछ और समझानी है। मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम ने जब गुस्ल किया, जन्नती इमामा सजाया, जन्नती लिबास पहना। अब जब मेरे आका अलैहिस्सलाम दूल्हा बने, नूरी बारात, नूरी बुराक, नूरी बारात, नूरी बुराक, नूरी सवार, जब दूल्हा बन के सवार हुए, अब अम्मा भी दुनिया से चली गई, बाबा भी दुनिया से चले गए, दादा थे वो भी चले गए, अपने सब प्यार वाले चले गए। अब रात का वक्त था जब रब का माही, रब का दिलदार, रब का सांवल, मदनी मनठार, मदनी मुख्तार, मक्की सरदार जब दूल्हा बने, अल्लाह ने देखा तो फरमाया सुबहान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान मेराज यहाँ से ही शुरू किया। सुबहान अल्लज़ी असरा, के सुबहान अल्लाह। जब वो बोले सुबहान अल्लाह तो मेरे अली क्यों ना बोले सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का, माँ अहसना का, माँ अकमला का। किथे मेरे अली, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख की किथे जालियां। अगर हम यहूदियों को ये कहेंगे मेरा नबी तो इस शान वाला है, वो कहेंगे ओ छेती करो सानू भी अपने आका दा कलमा पढ़ाओ। अब बात समझ में आ गई। अगर हम अपने नबी के यूं तज़किरे करेंगे, यूं याद मनाएंगे, यूं मिलाद मनाएंगे, गैर भी कहेंगे हमें भी अपने आका का कलमा पढ़ाते जाओ, जन्नत में खुद भी जाओ, हमें भी साथ लेते जाओ। और अगर हम कहेंगे ये तो कारी कुछ नहीं सकता, ये तो बेबस है, ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकता, वो कहेंगे साडा ही चंगा है। अल्लाह अकबर। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। जो कुरान की मैंने आयत तिलावत की, फरमाया कि ये वो रसूल है कि बाद को बाद पर हमने फजीलत दी। कुछ वो हैं जिनसे हमने कलाम किया और कुछ वो हैं जिनके दर्जों को हमने बुलंद किया।
میں بالکل مختصر کرتا ہوں۔ مفسرین نے یہاں پر تفسیر کرتے ہوئے لکھا اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو یہاں مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے درجوں کو بلند فرمایا تو وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، ساری دنیا کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، یہ سارے مل کر ایک نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی کی شان کے برابر، نبی تو دور کی بات، ایک صحابی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سارے صحابی مل کر ایک نبی کی شان کے برابر، تو سارے نبی مل کر آقا علیہ السلام کی شان کے برابر، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فرمایا کوئی وہ ہے جس سے کلام کیا اور کوئی وہ ہے جس کے درجوں کو ہم نے بلند کیا۔ اب کلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، کلیم اللہ علیہ السلام سے۔ اب کلیم اللہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں مولا تجھے دیکھنا ہے، ربی ارنی، مولا میرے رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر خود ہی ترس آیا، رحم آیا، کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے کہ نبی نے مانگا اور اللہ نے دیا نہیں۔ فرمایا چلو تھوڑا سا کر لیتے ہیں، ہم پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالیں گے، تم اسے دیکھ لینا۔ اگر تمہیں وہ برداشت ہو گئی، ہوش میں رہے تو پھر آگے بھی کچھ سوچیں گے، اور اگر وہی برداشت نہ ہوئی، ہوش سے گئے، تو پھر یہیں صبر کر لیں۔ اللہ نے تجلی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ تجلی دیکھی، پہاڑ سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جو 40 ساتھ آئے تھے وہ جان سے گئے۔ نبی بے ہوش ہو جائے، اب موسیٰ کلیم کی طاقت کتنی ہے، پاور اتنی ہے کہ جب جلال میں آتے تھے، آپ کو گرمی یا سردی زیادہ لگتی تو جسم کے اوپر موٹا لباس ہوتا تھا، اتنی پاور والے ہوتے تھے کہ آپ کے جسم کے بال اس موٹے لباس کو پھاڑ کے باہر نکل آتے تھے۔ اور کتنی پاور والا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، بے نقاب آنا اچھا لگا۔ وہ بے نقاب آتے تھے، پہلے ظاہر میں آتے تھے، آ کے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام چلیے تیاری کیجئے، اب تمہاری باری ہے، چلیں۔ آپ جلال میں آئے، رکھ کے تھپڑ لگائے۔ اسرائیل علیہ السلام ایک تھپڑ لگا، آنکھ کا ڈیلا نکل گیا۔ غور کریں موسیٰ علیہ السلام کی پاور، طاقت کتنی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام، اور اسرائیل کتنی طاقت والے ہیں، اس پہ آپ غور کریں۔ اللہ حکم دے دے کہ اسرائیل اسی وقت پورے ملک کی روحیں قبض کرنی ہے، تو اسرائیل کی طاقت یہ ہے 1 سیکنڈ میں سب کی روحیں قبض کر سکتا ہے۔ آپ نے پچھلی امتوں کے واقعات سنے پڑھے ہیں، پوری بستی کو یوں اٹھایا، اوپر لے جا کے وہاں سے پھینکا، سب کی روحیں نکالے۔ اتنی طاقت والا اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل اتنی پاور والا، اتنی طاقت والا، موسیٰ کلیم تھپڑ مارے، آنکھ کا ڈیلا باہر۔
اب وہ ڈیلا لے کے چلے گئے، اس طرف نہیں جاتے، پاور اتنی، ایک تھپڑ سے آنکھ کا ڈیلا پڑا۔ لوگوں نے کہا نبی کا تھپڑ لگا، آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، حیران ہوئے۔ عاشقوں نے یہاں تفسیر کی، انہوں نے کہا تم آنکھ اسرائیل کی نکلی حیران ہوتے ہو، ہم تو حیران اس بات پہ ہیں کہ موسیٰ کلیم کا تھپڑ لگا، اسرائیل بچا کیسے ہے۔ ہم تو اس بات پہ حیران ہیں کہ کلیم اللہ کا تھپڑ لگے اور اسرائیل بچ کیسے گیا۔ اتنی طاقت کا مالک کوہ طور پہ تجلی آئی تو بے ہوش ہو گئے۔ اب نبی اتنی طاقت والا بے ہوش ہوا ہے، جو امتی تھے ساتھ ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ آئے، عرض کرے ربی ارنی، مولا تجھے دیکھنا ہے، آواز آئے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ تو کلیم ہے، حبیب کون ہے؟ فرمایا حبیب وہ ہے معراج کی رات ہو، اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہو، میں جبرائیل کو بھیجوں، نوری بارات بھی لے جاؤ، نوری برات بھی لے جاؤ، جا جا کے میرے یار کو لے کے آ، اور جبرائیل جائیں، دروازہ بند ہو، جب دروازہ بند ہو، دروازہ اندر سے بند ہو، جبرائیل عرض کرے مولا دروازہ بند ہے، اگر کھٹکھٹاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، آواز لگاؤں گا تو تب بھی بے ادبی، میرے مولا کروں کیا؟ اللہ فرماتا ہے جبرائیل میرے یار کے قدم چوم لے۔ فرمایا کلیم وہ ہے جو کوہ طور پہ آ کے کہے تجھے دیکھنا ہے، حبیب وہ ہے جبرائیل سے کہوں جلدی کر، یار کے قدم چوم، میرے حبیب کے قدم چوم۔ یا اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا جلدی قدم چوم، میرے یار کو اٹھا جلدی سے لے کے آ۔ وہ کلیم ہے، یہ حبیب ہے۔ مختصر لوگ کہتے ہیں او سنیوں تم نبی کی اتنی تعریف، اتنا ذکر کرتے ہو، اتنا ذکر کرتے ہو، اللہ سے ملا دیتے ہو، حد سے بڑھا دیتے ہو، حد میں رہا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، فیتا تو لے لے، حد ناپ کے تو بتا دے، نبی کی حد کہاں تک ہے؟ معراج پہ آقا گئے، نوری فرشتوں کا سردار، جب سدرہ پہ پہنچا ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے آقا آگے نہیں جاؤں گا، جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آگے جانے کی پاور نہیں۔ یہ فرشتوں کا سردار استاد ہے، کتنی طاقت، 600 پر کا مالک، ایک پر کھولے مشرق میں، دوسرا کھولے مغرب میں، اتنی طاقت، پاور کا مالک، اور زمین پہ کتنی جلدی آسمانوں سدرہ سے آنے والا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی یوسف کو لٹکا دیا، اب کنویں کا آدھا سفر طے ہو گیا، اب اوپر سے جو رسی کاٹنے لگے، رب العالمین نے فرمایا جبرائیل حکم رب جلیل، فرمایا بھائیوں نے، یوسف کے بھائیوں نے رسی کو کاٹ دیا ہے، اب مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا جلدی کرو، جنت میں جاؤ، جنتی تخت کو اٹھاؤ، رسی کٹ چکی ہے، تھوڑا سا فاصلہ یوسف اور پانی کا ہے، میرا یوسف پانی پہ نہ پہنچے پہلے تخت لے جاؤ۔ اب جبرائیل سدرہ
مصرع سے دوڑے جنت میں جائیں وہاں سے تخت اٹھائیں تخت لے کے یہاں زمین پہ آئے کنویں میں داخل ہو یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے نیچے تخت ٹکائیں۔ اب شاید یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا اور آسان کر دوں، کتنی طاقت میں آنے والا، کتنی پرواز۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھرا اٹھایا، اسماعیل کو نیچے لٹایا، اوپر گھٹنا ٹکایا، چھرے کو تیز فرمایا، ایک بار دو بار تین بار ہوا، میں صرف نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ اب جب تہیا کر لیا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، ذبح کر کے چھوڑوں گا، اب ذبح کر کے چھوڑوں گا، اب چھری چلاتے ہیں، نازک گلا اسماعیل کا کٹتا نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جوش میں آئے، چھرے کو اٹھایا، پتھر پہ ٹکایا، پتھر کے دو ٹکڑے، آپ نے فرمایا او چھرے، او چھری، پتھر اتنا سخت، اس کے تو دو ٹکڑے کیے، میرے نازک اسماعیل کا گلا کیوں نہ کاٹا؟ اس نے بھی عرض کی مولا زبان دے، میں تیرے خلیل